الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی سید الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین ابی القاسم المصطفیٰ محمد وعلى آلہ الأطیبین الأطہرین المعصومین المظلومین الغر المیامین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم فلا اقسم بالشفق واللیل وما وسق والقمر اذا اتسق لترکبن طبقا عن طبق۔ سورہ انشقاق کی تفسیر چل رہی ہے۔ آغاز میں اللہ تعالیٰ نے سورہ انشقاق میں قیامت کی دو نشانیاں بیان کی ہیں کہ جب آسمان پھٹ جائے گا، زمین کھنچ جائے گی اور زمین اپنے اندر کے تمام خزانوں کو، جو کچھ بھی زمین کے اندر ہے، زمین اس کو اگل دے گی اور خالی ہو جائے گی۔ اور پھر اس کے بعد ان دو علامتوں کے بعد اس سورے میں یہ ارشاد ہوا، اے انسان تو بڑی زحمت کر رہا ہے، بڑی مشقت اٹھا رہا ہے، تجھے ایک دن اپنے پروردگار کی بارگاہ میں جانا ہے۔ جتنی بھی مشقت اٹھا رہا ہے، چونکہ انسان کی زندگی مشقتوں سے بھری ہوئی ہے، جو بھی زحمت و مشقت اٹھا رہا ہے، اٹھانے کے بعد اسے ایک دن خدا کی بارگاہ میں جانا ہے۔ جو بھی جس اعتبار سے بھی مشقت اٹھا رہا ہے، کاروبار میں زحمت کر رہا ہے، پڑھائی میں زحمت کر رہا ہے، دوسرے کاموں میں زحمت کر رہا ہے، ہر ایک مشقت کر رہا ہے، چاہے وہ مومن ہو یا غیر مومن ہو۔ مومن مشقت کر رہا ہے آخرت کے لیے، اس کی نظر میں، مومن کی نظر میں آخرت ہوتی ہے، آخرت کے لیے مشقت کرتا ہے، زحمت کرتا ہے، رنج و مصیبت کو برداشت کرتا ہے۔ اور غیر مومن دنیا کی خاطر، دنیا کے لیے رنج و مشقت کرتا ہے، چاہے مومن ہو یا غیر مومن۔ اللہ نے مطلق کہا ہے، یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقیہ۔ تمام انسان مراد ہیں، چاہے وہ مومن ہو یا غیر مومن ہو، دونوں کو یہ آیت شامل ہے۔ لیکن اس کے بعد جو یہ ارشاد ہوا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے تو مطلق کہہ دیا، انسان کو مخاطب قرار دیا، لیکن پھر اس کے بعد ایک ایک کر کے بیان کیا۔ پہلے مومنین کا تذکرہ کیا، کس انداز سے تذکرہ کیا؟ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، اما من اوتی کتابہ بیمینہ، کہ جس کے داہنے ہاتھ میں نامہ اعمال دیا جائے گا۔ وہ کون ہوگا؟ وہ مومنین ہوں گے کہ جن کے داہنے ہاتھ میں نامہ اعمال دیا جائے گا۔ تو جب داہنے ہاتھ میں نامہ اعمال دیا جائے گا، فسوف یحاسب حسابا یسیرا، اس کا حساب بہت آسانی سے لیا جائے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، تین کام ایسے ہیں انسان کے، تین عمل، تین کام ایسے ہیں کہ جن کی وجہ سے انسان کا حساب روز قیامت
نہایت آسانی کے ساتھ لیا جائے گا۔ جو یہاں پر ہے نا کہ نامہ اعمال فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا، اس کا حساب بہت آسانی سے لیا جائے گا۔ تو کون ہے کہ جن کا حساب آسانی کے ساتھ، نبی اکرم فرماتے ہیں 3 کام ایسے ہیں یا 3 عمل ایسے ہیں کہ جنہیں بندہ انجام دے گا دنیا میں تو اس کا حساب آسانی کے ساتھ لیا جائے گا، بہت آسانی کے ساتھ اس کا حساب ہوگا۔ پہلی چیز کیا ہے؟ نبی اکرم فرما رہے ہیں اگر تم کو کوئی محروم کر رہا ہے تو تم اسے عطا کرو۔ کبھی ہوتا ہے نا رشتہ داروں میں سے، عزیزوں میں سے، دوستوں میں سے اپنے ہی عزیز کو، اپنے ہی دوست کو محروم کرتے ہیں، نہیں دیتے ہیں، ان کا حصہ نہیں دیتے، ان کا حق نہیں دیتے۔ نبی اکرم فرما رہے ہیں اگر تم کو تمہارا حصہ کوئی نہیں دے رہا ہے، تم کو محروم کر رہا ہے، تو تم بھی اس کے مقابل میں آ کر کے اس سے لڑنے کے لیے تیار نہ ہو جاؤ، اسے بھی محروم کرنا شروع نہ کر دو، بلکہ نبی اکرم فرما رہے ہیں اگر تم کو کوئی محروم کر رہا ہے تو تم اس کو عطا کرو۔ تمہیں کوئی اگر محروم کر رہا ہے یعنی نہیں دے رہا، محروم سے مراد یہی ہے تمہارا حصہ، تمہارا حق تم کو نہیں دے رہا ہے، محروم کر رہا ہے، تو تم اس کے مقابل میں ضد پہ نہ آ جاؤ، لڑو نہیں، بلکہ تم اس کو عطا کرو۔ یہ پہلی صفت ہے کہ جس کا حساب آسانی کے ساتھ لیا جائے گا۔ ہر چیز دنیا ہی نہیں ہے، ہر چیز دنیا ہی نہیں ہے کہ ہم دنیا میں اس کے مقابل میں آ جائیں، لڑنے کے لیے تیار ہو جائیں، اور جس طرح سے وہ کر رہا ہے اسی طرح سے ہم بھی کریں۔ عام طور پر ہوتا یہی ہے، عام طور پر ہوتا یہی ہے کہ جو سامنے والا کر رہا ہے ہم بھی اس کو جواباً وہی اس کے ساتھ کرتے ہیں۔ لیکن نبی اکرم فرما رہے ہیں کہ اگر تم کو کوئی محروم کر رہا ہے، تمہارا حق تم کو نہیں دے رہا ہے، تو تم اسے عطا کرو، اس کا جو حق ہے اسے دے دو، اسے محروم تم نہ کرو۔ یہ پہلی صفت ہے۔ دوسری صفت یہ ہے کہ اگر تم سے کوئی قطع تعلقی کر رہا ہے، یعنی تم سے رشتہ توڑ رہا ہے، تم سے دور ہو رہا ہے، تو جواب میں تم بھی قطع تعلقی نہ کرو، بلکہ اس سے جڑو، اس سے رشتہ جوڑ کر کے رکھو۔ جبکہ یہ مرحلہ بہت سخت ہوتا ہے نا۔ اگر ہمارا بھائی ہو، رشتہ دار ہو، ہم سے وہ دور ہو رہا ہے، سلام نہیں کیا، ہمارے گھر پہ نہیں آیا، ہمارے پروگرام میں نہیں آیا، تو جواباً ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم بھی اس کے یہاں نہیں جاتے۔ یہی تو ہوتا ہے نا، یہی تو ہوتا ہے معاشرے میں، سماج میں، سوسائٹی میں یہی ہوتا ہے۔ لیکن نبی اکرم فرما رہے نہیں، اگر تم سے رابطہ توڑ رہا ہے، تم سے دور ہو رہا ہے، تو تم اس سے رابطہ جوڑ کر کے رکھو، تم اس سے دور نہ ہو جاؤ۔ یہ دوسری صفت ہے کہ جس کا حساب فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا، جو قرآن کہہ رہا ہے کہ اس کا حساب بہت آسانی کے ساتھ لیا جائے گا۔ یہ دوسری صفت ہے۔ تیسری صفت کیا ہے؟ اگر تمہارے اوپر کوئی ظلم کر رہا ہے، تمہارے اوپر کوئی ظلم کر رہا ہے، تو تم بھی اس کے اوپر ظلم نہ کرو، بلکہ اسے معاف کر دو۔ اگر کسی نے تمہارے اوپر ستم کیا، ظلم کیا، زیادتی کی، تو تم اسے معاف کر دو۔ تو یہ 3 صفتیں ہیں، یاد کر لیجئے آپ لوگ۔ بعد میں چھوٹا سا امتحان ہوتا ہے نا، تو اس میں یہ پوچھا جا سکتا ہے
کہ کس کا حساب روز قیامت بہت آسانی کے ساتھ لیا جائے گا۔ پہلی صفت کیا بیان کی کہ اگر تمہیں کوئی محروم کر رہا ہے تو تم اسے عطا کرو۔ دوسری صفت یہ ہے کہ اگر تم سے کوئی دور ہو رہا ہے، قطع تعلقی کر رہا ہے، تو تم اس سے وابستہ ہو جاؤ، جڑ کر کے رہو۔ تیسری صفت یہ ہے کہ اگر تمہارے اوپر کوئی ظلم کر رہا ہے تو تم اسے معاف کر دو۔ تو وہ اس آیت کا مصداق بنے گا فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا۔ اور ہر مومن کی یہ کوشش ہونی چاہیے کہ اپنے مومن بھائی کو خوش کرے، اپنے مومن بھائی کو راضی رکھے۔ کوشش یہ ہونی چاہیے۔ اب اگر کوئی اپنے برادر ایمانی کو خوش کر رہا ہے تو اس کا اجر کیا ہے؟ جو حدیث میں آیا ہے، چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر تم اپنے مومن بھائی کو خوش کرو گے تو اس کا اجر کیا ہے؟ فرماتے ہیں چھٹے امام کہ روز قیامت جب سور پھونکا جائے گا، وَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَتَأْتُونَ أَفْوَاجًا، جب سور پھونکا جائے گا تو تم اپنی قبروں سے، قرآن کی آیت ہے، تم اپنی قبروں سے گروہ در گروہ فوج کے ساتھ نکلو گے۔ یعنی ایک قبر میں اتنے انسان دفن ہوں گے، اتنے انسان دفن ہوں گے کہ قبر سے گروہ در گروہ اور فوج کی صورت میں تم نکلو گے۔ تو اس وقت جب انسان اپنی قبر سے نکلے گا، توجہ رہے، انسان اپنی قبر سے نکلے گا، اس بندہ مومن کے ساتھ ساتھ ایک اور بھی انسان اور بھی آدمی اسی کی شکل کا، اسی کے مانند، اسی کے مثل نکلے گا۔ توجہ رکھیے گا اس حدیث پر۔ چھٹے امام فرما رہے ہیں بندہ مومن روز قیامت قبر سے نکلے گا تو اس کے ساتھ، اس کی قبر سے اس کے ساتھ ساتھ اسی کی شکل کا، اسی کی صورت کا ایک اور بھی انسان نکلے گا۔ اور جب یہ بندہ قبر سے نکلے گا، بندہ مومن، اس کے ساتھ جو انسان نکلا ہے، جو آدمی نکلا ہے، جو اس کی شکل و صورت کا ہے، اس کے مثل ہے، وہ اس کے ساتھ ساتھ چلے گا، آگے آگے چلے گا۔ توجہ رکھیے اس حدیث پر۔ وہ انسان اس بندہ مومن کے آگے آگے چلے گا، یہاں تک کہ یہ بندہ مومن جو قبر سے نکلا ہے، جب قیامت کی ہولناکیوں کو دیکھے گا، قیامت کے عذاب کو دیکھے گا، تو خوف زدہ ہو جائے گا، ڈر جائے گا، پریشان ہو جائے گا۔ جب یہ بندہ مومن پریشان ہونے لگے گا، خوف زدہ ہوگا، تو یہ انسان جو اس کی شکل کا، اس کی قبر کے ساتھ نکلا ہے، اس کو تسلی دے گا کہ پریشان مت ہو، خوف زدہ نہ ہو، تمہارے لیے اللہ کی طرف سے مسرت و کرامت ہے۔ تسلی دے گا، بشارت دے گا۔ کون؟ بندہ مومن کو کون بشارت دے گا؟ اس کی شکل کا، اس کے ساتھ جو آدمی، جو انسان نکلا ہے، وہ اسے تسلی دے گا۔ اور پھر تسلی دینے کے بعد آگے آگے وہ رہنمائی کرتے ہوئے چلے گا، اور یہ بندہ مومن اس کے پیچھے پیچھے چلے گا، یہاں تک کہ
پیش پروردگار پہنچ کر کے جو ساتھ میں ہے وہ کھڑا ہو جائے گا۔ پیش پروردگار سے مراد یعنی جہاں پر حساب لیا جائے گا، حساب کی منزل میں آ کر کے کھڑا ہو جائے گا۔ تو جب وہ کھڑا ہوگا تو اس کے پیچھے بندے مومن بھی کھڑا ہو جائے گا۔ اس بندے مومن کا حساب بہت تیزی کے ساتھ لیا جائے گا۔ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا یسیرا، بہت آسانی کے ساتھ اور بہت جلدی تیزی کے ساتھ حساب لے لیا جائے گا۔ اور حساب لینے کے بعد اس بندے مومن کو جنت کی طرف بھیجا جائے گا کہ جاؤ جنت کی طرف۔ اب یہ پھر جو ساتھ میں آیا ہے، قبر سے ساتھ میں نکلا ہے، اس کی شکل کا ہے، اب یہ پھر آگے آگے چلے گا، جنت کی طرف لے کر کے چلے گا آگے آگے۔ اب اس پر یہ بندہ مومن سوال کرے گا کہ یہ بتاؤ تم کون ہو جو مجھے مسلسل بشارت دے رہے ہو، میری رہنمائی کر رہے ہو، میری مدد کر رہے ہو؟ تو وہ جو ساتھ میں ہے اس کی شکل کا ہے، اس کی صورت کا ہے، اس کے مثل ہے، وہ جواب دے گا کہ میں وہ سرور ہوں، میں وہ خوشی ہوں جو تم نے فلاں مومن کے دل میں پیدا کیا تھا، جو خوشی تم نے فلاں مومن کے دل میں ڈالی تھی، جو پیدا کیا تھا سرور، اپنے اخلاق کے ذریعے، اپنے عمل کے ذریعے، مدد کرنے کے ذریعے، جس طرح سے بھی جو سرور تم نے مومن کے دل میں ڈالا تھا، میں وہی سرور ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے مجھ کو پیکر عطا کیا ہے کہ میں تم کو جنت کی بشارت دوں۔ یعنی وہ خوشی جو بندے مومن کے دل میں اللہ تعالیٰ انسان ڈالتا ہے، اللہ تعالیٰ اس خوشی کو ایک انسانی پیکر میں روز قیامت بھیجے گا جو اس کو جنت کی بشارت دے گا۔ معمولی چیز نہیں ہے، لہٰذا ہماری آپ کی کوشش ہونی چاہیے کہ ہم ایک بندہ مومن کو خوش کریں۔ کل 15 آیتیں ہو گئی تھیں، ایک آیت کی تفسیر رہ گئی تھی، اس آیت کی تفسیر میں یہ 2 حدیثیں آپ کی خدمت میں پیش کیں۔ اب اس کے بعد یہاں پر آج 16ویں آیت ہے، فلا اقسم بالشفق، اللہ کہہ رہا ہے میں شفق کی قسم کھاتا ہوں۔ اللہ نے یہاں پہ 4 قسمیں کھائی ہیں، توجہ رکھیے گا۔ پہلے یہ بیان کر دوں، قسم کھائی جاتی ہے کس بات کے لیے؟ تاکید کرنے کے لیے، زور پیدا کرنے کے لیے۔ ہم آپ بھی کسی چیز کے لیے قسم کھاتے ہیں، جو چیز اہمیت کی حامل ہوتی ہے، اس میں تاکید کرنا ہوتی ہے تو ہم قسم کھاتے ہیں۔ یہاں پر ذات واجب قسم کھا رہا ہے، اللہ تعالیٰ قسم کھا رہا ہے۔ 4 قسمیں کھائی ہیں۔ پہلی قسم فلا اقسم بالشفق۔ یہ بھی رہے جو ہمارے جوان عربی تھوڑی جانتے ہیں، ان کے لیے میں بتا دوں، یہ جو لا آیا ہے فلا، لا کے معنی نہیں ہوتے ہیں، تو یہ لا اگر نہیں آ جائے گا تو یہ ہو جائے گا میں قسم نہیں کھاتا۔ تو یہ لا لائے زائدہ ہے، تاکید کے لیے آیا ہے۔ لائے زائدہ کا جو بھی لفظ زائدہ کہا جاتا ہے تو پھر اس کا ترجمہ نہیں کیا جاتا ہے، یعنی گویا یہاں پر لا زائدہ ہے تو یہ ہو جائے گا فاقسم بالشفق، اقسم میں قسم کھاتا ہوں شفق کی۔ شفق کیا چیز ہے؟ اللہ جو قسم کھا رہا ہے۔ شفق بیان کر دوں، جب سورج ڈوبتا ہے، سورج ڈوبنے کے بعد ایک سرخی بلندی کی طرف آتی ہے اور پھر وہ زائل ہو جاتی ہے یا سفیدی میں بدل جاتی ہے۔ تو یہی سورج ڈوبنے کے بعد
جو سرخی سر کی طرف آتی ہے اور پھر سفیدی میں بدل جاتی ہے، اسی کو شفق کہتے ہیں۔ یوں کہہ دیجئے دن کی روشنی جب رات کی تاریکی میں بدلنے لگے، دن کی روشنی، سورج جب ڈوبتا ہے تو ڈوبنے کے بعد آہستہ آہستہ اندھیرا ہونا شروع ہوتا ہے، تو شفق کس کو کہا ہے؟ دن کی روشنی جب رات میں تبدیل ہونے لگے تو اسے شفق کہتے ہیں، وہی مغرب کا وقت ہوتا ہے۔ توجہ رہے، اپنے یہاں سورج ڈوبنے کے تقریباً 10 منٹ بعد اذان مغرب کا وقت ہوتا ہے نا، یہ کیوں ہے؟ دوسرے مسلمانوں کے یہاں جیسے ہی سورج ڈوبا ویسے ہی وقت ہو جاتا، لیکن ہمارے یہاں سورج ڈوبنے کے 10 منٹ کے بعد، چونکہ ابھی سورج جب فوراً ڈوبتا ہے تو دن برقرار رہتا ہے، 10 منٹ کے بعد رات آتی ہے۔ جب یہ سرخی سورج ڈوبنے کے بعد اوپر آتی ہے سر کی طرف، وہ سرخی جب زائل ہو جاتی ہے، سفیدی میں بدل جاتی ہے، اسی کو شفق کہتے ہیں، اور وہی مغرب کا وقت ہوتا ہے۔ گویا یوں ترجمہ کر دوں، فلا اقسم بالشفق، یعنی میں قسم کھاتا ہوں وقت مغرب کی۔ شفق سے مراد کیا ہے؟ مغرب کا وقت ہے نا، تو اللہ قسم کس کی کھا رہا ہے؟ یہاں ہے وقت مغرب کی قسم کھا رہا ہے، میں قسم کھاتا ہوں وقت مغرب کی۔ اور پھر اس کے بعد یہاں پر واللیل وما وسق، دوسری قسم ہے۔ پہلی قسم کس کی؟ شفق کی کھائی۔ کیوں اللہ تعالیٰ قسم کھا رہا ہے شفق کی؟ چونکہ شفق ایک اہم چیز ہے، چونکہ دن جاتا ہے اور رات آنے لگتی ہے، رات کا آغاز ہوتا ہے، دن کا خاتمہ اور رات کا آغاز ہوتا ہے، اسے شفق کہتے ہیں، اور رات کے بہت سے آثار بھی ہیں۔ جب رات ہونے لگتی ہے تو ہر ایک اپنے آشیانے کی طرف جاتا ہے، ہر ایک اپنے گھر کی طرف جاتا ہے، ہر ایک کی ایک منزل ہے، حتیٰ پرندے بھی، چرند پرند انسان سب اپنے آشیانوں کی طرف بڑھتے ہیں۔ تو شفق اہمیت کی حامل چیز ہے۔ پھر اس کے بعد واللیل وما وسق، اور قسم رات کی، اور وہ چیز رات جسے جمع کرتی ہے اس کی قسم۔ رات کی قسم، دیکھیے ایک دوسرے سے سلسلہ ہے، ٹوٹا نہیں ہے یہاں پہ سلسلہ، 4 قسمیں ہیں ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہیں۔ قرآن کی فصاحت و بلاغت دیکھیے، شفق کی قسم کھائی۔ شفق ابھی بیان کیا نا، سرخی جب زائل ہو جاتی ہے تو کیا چیز آتی ہے؟ رات شروع ہوتی ہے نا۔ اب یہاں پہ اللہ کہہ رہا واللیل وما وسق، رات کی قسم، اور رات جن چیزوں کو اکٹھا کرتی ہے اس کی قسم۔ جب رات چھا جاتی ہے تو رات کس کو اکٹھا کرتی ہے؟ ابھی کیا میں نے بیان کیا، رات کس کو اکٹھا کرتی ہے؟ جب رات چھا جاتی ہے تو کون اکٹھا ہوتا ہے؟ تمام پرندے اپنے آشیانوں کی طرف جاتے ہیں، انسان اپنے گھروں کی طرف جاتے ہیں، تمام چرند، تمام حیوانات اپنے آشیانوں کی طرف جاتے ہیں۔ تو رات جن کو اکٹھا کرتی ہے اس کی قسم، والقمر اذا اتسق، اور چاند کی قسم جب وہ کامل ہوتا ہے۔ چاند کی قسم جب وہ کامل ہوتا ہے۔ کون سا چاند؟ چاند کب کامل ہوتا ہے؟ 14ویں کا چاند، یعنی گویا اللہ کہہ رہا ہے 14ویں کے چاند کی قسم۔ 4 قسمیں کھائی ہیں، یاد کیجئے۔ پہلی قسم کس کی کھائی؟ شفق کی۔ دوسری قسم رات کی۔ تیسری قسم رات جن کو اکٹھا کرتی ہے تمام چیزوں کی۔ اور چوتھی قسم کیا ہے؟ صرف چاند نہیں،
14ویں کے چاند کی. چاند جب کامل ہوتا ہے، اللہ نے یہ 4 قسمیں کھائیں. اب 4 قسمیں کھانے کے بعد جو مطلب پیش کر رہا ہے، جو معنی بیان کر رہا ہے، اس معنی کو سنیے. 4 قسمیں کھائی ہیں نا. قسم انسان کھاتا ہے کس کے لیے؟ اہمیت پیدا کرنے کے لیے. اللہ بھی اسی طرح سے قسم کھا رہا ہے. تو اب اس سے اندازہ کیجئے کہ کتنی اہمیت ہے کہ جس کے لیے 4 قسمیں کھائی ہیں. اس کے بعد اللہ کہہ رہا ہے، 4 قسم کھانے کے بعد کہہ رہا ہے لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ. لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ. تم، قسم اللہ کھا رہا ہے ان 4 چیزوں کی قسم کھانے کے بعد کہہ رہا ہے کہ تمہیں درجہ بدرجہ منتقل کیا جائے گا. درجہ بدرجہ منتقل کیا جائے گا، یا ایک حالت سے دوسری حالت میں تمہیں منتقل کیا جائے گا. اس سے کیا مراد ہے؟ تفسیر سنیے تو اندازہ ہوگا کہ تفسیر ہے کیا. درجہ بدرجہ تم کو منتقل کیا جائے گا. بعض لوگوں نے درجہ بدرجہ لترکبن تم کو سے مراد نبی اکرم لیا ہے، یعنی مخاطب نبی کو قرار دیا ہے. لترکبن طبقا عن طبق. تم کو اے پیغمبر ایک حالت سے دوسری حالت میں، ایک درجے سے دوسرے درجے میں لے جایا جائے گا. بعض مفسرین نے یہ ترجمہ کیا ہے اور اس کے ذریعے سے معراج کو بیان کیا، معراج کو ثابت کیا ہے کہ نبی اکرم جب معراج میں گئے، اللہ جو فرما رہا ہے سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آیاتنا انه هو السمیع البصیر. اللہ کہہ رہا ہے کہ بابرکت وہ ذات ہے کہ جس نے راتوں رات اپنے حبیب کو سیر کرائی ایک حالت سے دوسری حالت میں. لترکبن طبقا عن طبق. ایک حالت سے دوسری حالت میں. کہاں سے؟ مسجد الحرام سے مسجد اقصیٰ تک لے گیا. درجہ بدرجہ توجہ رہے جو ترجمہ کیا ہے، درجہ بدرجہ تمہیں منتقل کیا جائے گا. نبی اکرم کو درجہ بدرجہ منتقل کیا مسجد الحرام سے مسجد اقصیٰ، اور پھر اس کے بعد مسجد اقصیٰ سے آسمان اول پہ لے گیا. پھر آسمان اول سے دوسرے آسمان پر، دوسرے آسمان کے بعد تیسرے آسمان پر، تیسرے آسمان کے بعد چوتھے آسمان پر، چوتھے آسمان کے بعد پانچویں آسمان، پھر پانچویں کے بعد چھٹے، پھر چھٹے کے بعد ساتویں آسمان پر اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کو لے گیا، یہاں تک کہ سدرۃ المنتہا تک لے گیا. سدرۃ المنتہا تک جب اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو جبریل کے ذریعے پہنچایا تو سدرۃ المنتہا پر پہنچ کر جبریل نے ساتھ چھوڑ دیا. نبی کو اب چھوڑ دیا تنہا. نبی اکرم نے جب کہا جبریل تم ایسے مقام پر میرا ساتھ چھوڑ رہے ہو، تو جبریل نے کہا لو دنوت انملۃ لاحترقت. اگر میں اس سے آگے پورے انگشت کے برابر بھی بڑھوں گا تو میں جل جاؤں گا، میرے بالوں پر جل جائیں گے، میری حد یہیں تک ہے بس. جبریل امین آگے نہیں بڑھے، نبی اکرم کو چھوڑا. جو روایت میں ہے کہ کئی ہزار دریا کو طے کیا، دریائے حیبت کو، دریائے خلت کو، دریائے عظمت کو، دریائے قدرت کو، بہت سارے دریا سے گزرتے ہوئے ایک حالت سے دوسری حالت میں درجہ بدرجہ جا رہے ہیں، بہتے ہوئے چلے جا رہے ہیں، یہاں تک کہ آواز آ رہی ہے ادنو منی، اے میرے حبیب مجھ سے قریب ہو جاؤ. ادنو منی، اے میرے حبیب مجھ سے قریب ہو جاؤ. نبی اکرم بڑھتے چلے جا رہے ہیں، یہاں تک کہ نبی اکرم فرماتے ہیں اس مقام پر پہنچا جو منزل قاب و قوسین ہے. منزل قاب و قوسین پر پہنچ گیا، اور جب منزل قاب و قوسین پر پہنچا، اس تفسیر کی کتاب میں
تفسیر نور الثقلین میں یہ بیان کیا ہے یہاں پر کہ جب اس منزل پر نبی اکرم پہنچ گئے تو آواز قدرت آئی، اقرا منی علی ابن ابی طالب السلام۔ اے میرے حبیب جب تم پلٹ کر کے جانا، اقرا منی علی ابن ابی طالب السلام، میری طرف سے علی ابن ابی طالب کو میرا سلام پہنچا دینا۔ اس مقام پر آواز آئی کہ میرا سلام میری طرف سے علی ابن ابی طالب کو پہنچا دینا، اور پھر اس کے بعد آواز آئی کہ انی احبہ وَأُحِبُّ مَن يُحِبُّهُ، میں علی سے محبت کرتا ہوں، انی احبہ، میں علی سے محبت کرتا ہوں، اور میں اس سے بھی محبت کرتا ہوں جو علی سے محبت کرتا ہے۔ انی احبہ وَأُحِبُّ مَن يُحِبُّهُ، میں علی سے محبت کرتا ہوں اور اس سے بھی محبت کرتا ہوں جو علی سے محبت کرتا ہے۔ وہ کون ہے جو علی سے محبت کرتا ہے؟ جواب دیجئے آپ لوگ۔ ہم لوگ ہیں، کیوں ڈر رہے کہتے ہوئے؟ شیعہ اثنا عشری ہیں کہ جو مکمل طور پر محبت علی اسی وقت مکمل ہوگی کہ جب یکے بعد دیگر ائمہ کی بھی محبت ہو۔ علی کی محبت، علی کی ولایت جو شروع ہوتی ہے علی سے ولایت، یہ جب جا کے ختم ہوگی حضرت مہدی پر، تبھی یہ محبت و ولایت مکمل ہوگی، ورنہ ناقص ہے۔ آپ نے ملاحظہ کیا، اور پھر اس کے بعد یہ آواز آ رہی تھی کہ اگر کسی نے 1050 سال عبادت کی ہے، میری نگاہ میں اس کی یہ 1050 سال کی عبادت علی کی ایک نیکی کے برابر ہے۔ تفسیر سے پڑھ رہا ہوں، کہیں اور سے نہیں، تفسیر نور الثقلین۔ اس کی 1050 سال کی عبادت علی کی ایک نیکی کے برابر ہے، بس اس سے زیادہ نہیں ہے۔ تبھی تو نبی اکرم نے جب عمرو ابن عبد ود کا سر لے کر مولا کائنات نبی کی خدمت میں آئے تو نبی اکرم نے فرمایا، ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین، علی کی ایک ضربت آج خندق کے دن جنات و انسان کی عبادت پہ بھاری ہے۔ صلوات پڑھتے پر محمد و آل محمد۔ تو آپ نے ملاحظہ کیا یہاں پر کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے 4 قسمیں کھائی ہیں، شفق کی قسم، رات کی قسم، رات جن کو سمیٹتی ہے ان کی قسم، اور چاند جب مکمل ہو جاتا ہے، کامل ہو جاتا ہے، اس کی قسم، لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ، تمہیں ایک حالت سے دوسری حالت میں درجہ بدرجہ تمہیں منتقل کیا جائے گا۔ ایک تفسیر یہ تھی کہ نبی اکرم مراد ہے، لَتَرْكَبُنَّ، اے نبی تم کو ایک حالت سے دوسری حالت میں بدلوں گا۔ دوسری تفسیر یہ ہے کہ نہیں، تمام انسان مراد ہے، ہم سب مراد ہیں۔ لَتَرْكَبُنَّ، اے انسان تو درجہ بدرجہ منتقل کیا جائے گا۔ اب سنیے، درجہ بدرجہ منتقل کیا جائے گا، اس سے کیا مراد ہے؟ درجہ بدرجہ سے مراد یہ ہے کہ مرحلہ بمرحلہ آج جو ہم اس عالم دنیا میں ہیں، کتنے مرحلے کے بعد آ کے پہنچے ہیں اس عالم دنیا میں؟ سب سے پہلے جو عالم تھا، 5 بڑے عوالم ہیں، عالم ہے دنیا، کائنات، عالم ذر۔ سب سے پہلے ہم کہاں پر تھے؟ عالم ذر میں تھے۔ عالم ذر کے بعد ہم لوگ کہاں پر آئے؟ عالم اسلاب میں۔ عالم اسلاب یعنی باپ کے صلب میں،
صلب کی جمع اسلاب ہے۔ عالم اسلاب کے بعد کہاں پر آئے؟ عالم ارحام میں، ماں کے شکم میں آئے۔ کتنے عالم ہو گئے؟ عالم ذر، عالم اسلاب، عالم ارحام، ماں کے شکم میں، ماں کے پیٹ میں آئے۔ اب پھر اس کے بعد کس عالم میں آئے؟ عالم دنیا۔ ابھی ہم کس میں ہیں؟ عالم دنیا میں ہیں۔ یہی تو ہے نا، عالم ذر سے عالم اسلاب میں، عالم اسلاب سے عالم ارحام میں، عالم ارحام سے عالم دنیا میں ہیں۔ اب اس کے بعد کس عالم میں جائیں گے؟ مرنے کے بعد عالم برزخ، عالم برزخ میں جائیں گے۔ برزخ کی منزل قیامت تک کے لیے، مرنے کے بعد سے لے کر کے قیامت تک کی منزل کو عالم برزخ کہتے ہیں۔ پھر عالم برزخ کے بعد کون سا عالم ہوگا؟ عالم قیامت، محشر، جو حساب و کتاب، پھر اس کے بعد ایک حالت کے بعد دوسری حالت۔ یہ ایک بیان کیا ہے، اس سے مراد ہے لَتَرْكَبُنَّ، تفسیر کہتے ہیں، ترجمہ اور ہے۔ ترجمہ یہ ہو جائے گا تم کو ایک مرحلے سے دوسرے مرحلے میں منتقل کیا جائے گا، لیکن وہ مرحلہ ہے کیا؟ یہ مرحلہ ایک ہو گیا۔ دوسرا مرحلہ کیا ہے؟ یہ تو ایک مرحلہ ہو گیا، یہ ایک مرحلہ جو کہ عالم کے اعتبار سے تھا۔ دوسرا مرحلہ سنیے انسان کا۔ اب انسان کا مرحلہ سنیے، انسان کیا تھا؟ قرآن مجید سورہ مومنون میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ انسان پہلے مٹی و پانی کا نچوڑ تھا، سلالہ تھا، پھر اس کے بعد نطفہ بنا، نطفے کے بعد جب شکم مادر، اسی تفسیر نور الثقلین میں ہے، جب نطفہ شکم مادر میں، رحم مادر میں آتا ہے 40 دنوں تک نطفہ رہتا ہے، 40 دنوں کے بعد علقہ بن جاتا ہے، منجمد خون، جمع ہوا خون، پھر 40 دنوں کے بعد مضغہ، مضغہ یعنی گوشت کا لوتھڑا بنتا ہے، پھر 40 دنوں کے بعد شکم مادر میں ایک حالت سے دوسری حالت میں لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَن طبق، پھر 40 دنوں کے بعد اس کے اوپر ہڈیاں آ جاتی ہیں۔ جب ہڈیاں آ جاتی ہیں تو اس کے اوپر اللہ تعالیٰ گوشت چڑھا دیتا ہے، چمڑا چڑھا دیتا ہے۔ 4 مہینے پورے جب ہو جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کے اندر روح ڈال دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ، تفسیر نور الثقلین میں یہ ہے، اللہ تعالیٰ روح ڈال دیتا ہے، 4 مہینے کے بعد روح آ جاتی ہے۔ اب جب روح آ گئی تو اب اس کو جنین کہا جاتا ہے۔ ایک حالت سے دوسری حالت میں انسان کی حالت دیکھیے، مٹی و پانی کا نچوڑ تھا۔ قرآن میں کہہ رہا ہے اللہ تعالیٰ سورہ مومنون میں، وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ ثُمَّ إِنَّكُمْ بَعْدَ ذَلِكَ لَمَيِّتُونَ ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ القیامت تبعثون۔ پورا ابتدا سے لے کر مرنے تک اور پھر قیامت میں اٹھائے جانے کا بھی تذکرہ اللہ تعالیٰ نے اس سورہ مومنون میں کر دیا کہ تم مٹی و پانی کا نچوڑ تھے، پھر ہم نے اس کو نطفے میں بدلا، پھر ہم نے اس کو علقے میں بدلا، پھر ہم نے اس کو مضغے میں بدلا، پھر ہم نے اس میں ہڈی ڈال دی، پھر اس کے اوپر گوشت و چمڑا چڑھا دیا، پھر روح پھونک دی، اور پھر اس کے بعد اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے تم کو تمہاری ماؤں کے پیٹ سے باہر نکالا۔ جب ماں کی پیٹ سے باہر آیا، توجہ رکھیے گا، جو ایک سلسلہ ہے پورا تقریباً 37 مراحل بعض مفسرین نے بیان کیے ہیں، 37 مراحل طے کرتا ہے اور پھر اس کے بعد قبر میں چلا جاتا ہے انسان۔ 37 مرحلوں کے بعد پہلا مرحلہ سلالہ، پھر نطفہ، پھر علقہ، پھر مضغہ، پھر ہڈی، پھر گوشت، پھر اس کے اوپر گوشت اور چمڑا چڑھایا، پھر اس کے بعد جب روح آ گئی تو اسے جنین کہا گیا، پھر جب یہ پیدا ہو گیا اور دودھ پی رہا ہے تو عربی میں اسے رضی کہا جاتا ہے۔ رضی یعنی شیرخوار۔ کیا کہا جاتا ہے؟ رضی
شیر خوار، اور پھر اس کے بعد جب دودھ پینا چھوڑ دیتا ہے 2 سال سے زیادہ کا ہو جاتا ہے تو اسے فطیم کہا جاتا ہے، اور پھر اس کے بعد جب دوڑنے لگتا ہے 7-8 سال کا ہو جاتا ہے اسے عربی میں ولید کہتے ہیں یعنی لڑکا، اور پھر اس کے بعد جب 12-13 سال کا ہو جاتا ہے تو اسے فتح کہا جاتا ہے۔ توجہ رہے، کیا کہا جاتا ہے؟ فتح تو بہت سنا ہے آپ لوگوں نے نا، کیا فتح سنا ہے؟ لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار۔ اس سے ہی پتہ چلتا ہے کہ علی کی کیا عمر تھی کہ جب جبریل نے قصیدہ پڑھا۔ پھر اس کے بعد فتح کے بعد کی جو منزل آتی ہے اسے شاب کہا جاتا ہے، جب وہ بالغ ہو جاتا ہے۔ شاب یعنی جوان، نوجوان ہو جاتا ہے۔ نوجوان کے بعد پھر اور آگے بڑھتا ہے، جوان کہا جاتا ہے۔ پھر جوان کے بعد جو ہے اب وہ جب بوڑھا ہونے لگتا ہے تو عربی میں اسے کہل کہا جاتا ہے۔ کہل یعنی ادھیڑ، جس کو ہم لوگ اردو میں ادھیڑ کہتے ہیں۔ پھر اس کے بعد جب اور وہ بوڑھا ہونے لگتا ہے تو اسے شیخ کہا جاتا ہے۔ شیخ کے بعد پھر اس کی منزل حرم کی آ جاتی ہے۔ تو اسی طرح سے تقریباً 37 مراحل سے گزرتا ہے۔ حرم کی منزل میں یعنی نہایت جب بوڑھا ہو جاتا ہے تو اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ تم کو ایک دن موت آ جائے گی، ثم انکم بعد ذالک لمیتون، تم مر جاؤ گے، تمہیں موت آ جائے گی۔ لیکن سلسلہ کیا ختم ہو گیا؟ کہانی ختم ہو گئی، موت آ گئی؟ نہیں۔ ثم انکم یوم القیامت تبعثون، تم کو روز قیامت اٹھایا جائے گا۔ تو آپ نے دیکھا اس آیت کی تفسیر ہے صرف لترکبن طبقا عن طبق، تم کو ایک مرحلے سے دوسرے مرحلے میں لایا جائے گا۔ لایا گیا نا ایک مرحلے سے دوسرے مرحلے میں، یہاں تک کہ موت کی آغوش میں چلے گئے۔ اب قیامت کی بھی حالت کو بیان کیا ہے، قیامت میں بھی مرحلہ ہے۔ کیا قیامت میں مرحلہ ہے؟ اب جب وہ قبر سے نکالا جائے گا تو حساب کے لیے لایا جائے گا، اس کے اعمال کو تولا جائے گا، پھر اس کے بعد پل صراط پہ لایا جائے گا، پل صراط سے گزارا جائے گا۔ اور یہی نہیں، بہت ساری گھاٹیاں بنی ہوئی ہیں، طبقاً عن طبق۔ نماز کی گھاٹی الگ ہوگی، روزے کی گھاٹی الگ ہوگی، زکوٰۃ کی گھاٹی الگ ہوگی، حج کی گھاٹی الگ ہوگی۔ ہر جگہ روکا جائے گا، پوچھا جائے گا کہ تم نے نماز پڑھی ہے یا نہیں۔ اگر جواب دے کے گزر گئے تو پھر آگے بڑھیں گے۔ روزے کے موقف پر، اسٹاپ پر روکا جائے گا۔ اسٹاپ کہیے، موقف یعنی عربی میں موقف کہتے ہیں، انگلش میں اسٹاپ کہتے ہیں، اردو ہندی میں گھاٹی کہتے ہیں۔ وہاں پہ روکا جائے گا۔ روزہ رکھا تھا، اگر رکھا ہے تو ٹھیک، نہیں تو وہیں روک لیا جائے گا۔ زکوٰۃ دی تھی یا نہیں، خمس دیا تھا یا نہیں، حج کیا تھا یا نہیں، امر بالمعروف کیا تھا یا نہیں۔ اسی طرح سے تمام ہر ایک کے لیے، ہر واجب کے لیے اسٹاپ ہے، بنا ہوا ہے۔ اگر ایسا ہوا کہ سارے اسٹاپ سے گزرتا چلا گیا، واجبات کے جتنے اسٹاپ ہیں اس سے گزر گیا، محرمات کے جتنے اسٹاپ ہیں اس سے بھی گزر گیا، اور گزرنے کے بعد تفسیر میں آیا ہے، قرآن کی آیت ہے، وہ جنت کی طرف جا رہا ہوگا، ایک مرتبہ آواز آئے گی، قفوہم انہم مسئولون، انہیں روکو، ابھی ان سے اور بھی کچھ پوچھنا ہے، یہ مسئول ہیں، ان سے اور بھی کچھ پوچھنا ہے۔ ان کو روکا جائے گا، قرآن کی تفسیر ہے، پوچھا جائے گا کیا تمہارے دل میں ولایت علی تھی یا نہیں؟ تمہارے دل میں ولایت علی تھی یا نہیں؟ اگر ولایت علی تھی تب تو جنت کی طرف بھیج دیا جائے گا، اور اگر ولایت علی نہیں تھی، وَعَلَى الْأَعْرَافِ رِجَالٌ، اعراف کی منزل پر کچھ رجال ہوں گے۔ قرآن کی آیت ہے کہ وہ جتنے بھی آنے والے وہاں پر ہوں گے ان کی پیشانی کو دیکھ کر کے پہچان جائیں گے، اور اگر علی کا چاہنے والا ہے تو پیشانی پر لکھا ہوگا، اور علی کی ولایت نہیں ہوگی تو وہ بھی لکھا ہوگا۔ وہ جو رجال ہوں گے اگر علی کی ولایت دل میں ہے تو جنت کو مخاطب کر کے کہیں گے اے جنت یہ تیرا ہے، اسے لے لو، اور اگر علی کی ولایت نہیں ہوگی تو جہنم کے حوالے کر دیں گے۔ لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَن طَبَقٍ، وقت پورا ہو گیا۔
تم کو ایک حالت سے دوسری حالت میں لے جایا جائے گا. کتنا اہم مرحلہ ہے. 4 قسم کھائی اللہ تعالیٰ نے. فلا اقسم بالشفق واللیل وما وسق والقمر اذا اتسق لترکبن طبقا عن طبق. ملاحظہ کیا آپ نے؟ اب جلدی سے ترجمہ کر دوں. فما لہم لا یؤمنون، انہیں کیا ہو گیا ہے کہ یہ ایمان نہیں لاتے ہیں. انہیں یعنی کافروں کو انہیں کیا ہو گیا ہے کہ جو ایمان نہیں لاتے ہیں. یا میں جملہ بدل کے کہہ دوں، یہ منکرین ولایت علی کو کیا ہو گیا ہے کہ علی کی ولایت قبول نہیں کرتے. فما لهم لا يؤمنون واذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون. اور جب ان کے سامنے قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے تو یہ سجدہ نہیں کرتے. جب ان کے سامنے قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے تو یہ سجدہ نہیں کرتے. 4 مقام ہے کہ جہاں پر سجدہ کرنا واجب ہے. 4 آیتیں اگر پڑھی جائیں، یہ واجب تو نہیں ہے لیکن مستحب میں سے ہے. 15 مقام ہیں کہ جہاں پر سجدہ کرنا ہے، ان میں سے یہ مستحب ہے، مقام میں سے ہے. تفسیر میں ہے کہ نبی اکرم جب اس آیت کی تلاوت کرتے تھے وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُونَ، فوراً سجدہ کرتے تھے. مستحب ہے یہ سجدہ کرنا، واجب سجدوں میں سے نہیں لیکن مستحب سجدوں میں سے ہے. کہ انہیں کیا ہو گیا ہے؟ توجہ رکھیے کہ ان کے سامنے جب قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے تو سجدہ نہیں کرتے، سر تسلیم خم نہیں کرتے، اپنے سر کو جھکاتے نہیں ہیں. بل الذین کفروا یکذبون. سجدہ کرنا کیا، بلکہ کافر جنہوں نے کفر اختیار کیا ہے وہ آیات الہی کو جھٹلاتے ہیں. سجدہ کرنے کی کیا بات؟ اللہ تو کہہ رہا سجدہ نہیں کرتے، پھر کہہ رہا بل الذین کفروا، جن لوگوں نے کفر اختیار کیا ہے، یکذبون، اللہ کی نشانیوں کو، اللہ کی آیتوں کو یہ جھٹلاتے ہیں. واللہ عالم بما یوعون، اور اللہ جاننے والا ہے جو اپنے دلوں میں یہ چھپائے ہوئے ہیں کہ کیوں اللہ کی آیتوں کو جھٹلا رہے ہیں، اللہ کی آیتوں کی تکذیب کر رہے ہیں. اور جب ان کے سامنے قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے تو سر کو نہیں جھکاتے، سجدہ نہیں کرتے، اپنے دلوں میں یہ جو چھپائے ہوئے ہیں اللہ اس کو جاننے والا ہے. پھر اللہ حکم دے رہا ہے فبشرہم بعذاب علیم، انہیں دردناک عذاب کی بشارت دے دو. بشارت کا لفظ خوشخبری کے لیے، اچھی چیزوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، لیکن یہاں پر عذاب کے لیے لفظ بشارت، بشرہم، بشارت دے دو. مفسرین لکھتے ہیں یہ بھی ایک طنز ہے، یہ بھی کافروں کے لیے ایک طنز ہے. بشرہم، ان کو بشارت دے دو. کبھی ہم لوگ بھی تو اپنی اردو زبان میں بھی کہتے ہیں ان کو یہ بشارت دے دی، جبکہ بشارت نہیں ہوتی ہے، طنز ہوتا ہے کہ ان کو یہ بشارت دے دو، یعنی بری خبر سنانا ہوتی ہے نا، تو کہا جاتا ہے کہ ان کو یہ بشارت دے دو، جبکہ وہ بشارت نہیں ہوتی ہے، طنز ہوتا ہے. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے لفظ بشارت جو استعمال کیا اس کے ذریعے سے طنز کیا ہے، چونکہ لفظ بشارت اچھی چیزوں کے لیے، خوشخبری کے لیے ہوتا ہے، نہ کہ عذاب کے لیے. پھر اس کے بعد ارشاد ہو رہا ہے الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات لہم اجر غیر ممنون، سوائے ان صاحبان ایمان کے کہ جنہوں نے عمل صالح انجام دیا، ان کے لیے ایسا اجر ہے، اجر غیر ممنون، ایسا اجر ہے کہ جو ختم ہونے والا نہیں ہے. یہ سورہ انشقاق کی آخری آیت تھی. پروردگارہ ہمارے اس عمل کو قبول فرما، ہمیں زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما. اے میرے معبود ہمیں زیادہ سے زیادہ قرآن کی تلاوت کرنے کی توفیق عطا کر. اے میرے معبود قرآن سمجھنے کی توفیق عطا کر. اے میرے معبود قرآن پر عمل کرنے کی توفیق دے. اے میرے معبود حاضرین مجلس کی تمام آرزوؤں کو پورا فرما. ہمارے جوان جو یہاں پر حاضر ہیں انہیں ترقی عنایت فرما.
ان کے رزق و روزی میں اضافہ فرما۔ اے میرے معبود ہم سب کا خاتمہ بخیر ہو۔ اے میرے معبود ہمارے جتنے بھی گناہ ہیں ان تمام گناہوں کو بخش دے۔ ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما، ہمارے والدین کی مغفرت فرما۔ شیعان علی جہاں پر بھی ہیں ان سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھ، ان کی تمام پریشانیوں کو دور فرما۔ اتباعِ عالیات کی حفاظت فرما، تعمیر جنت البقیع کے اسباب مہیا فرما۔ منتقم خون حسین حضرت حجت یوسف زہرا فرزند فاطمہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ ایک مرتبہ سورہ فاتحہ اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر تمام مومنین و مومنات اور بالخصوص اپنے مرحومین کے لیے ارسال کر دیجیے۔